بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ حزیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ ناظرین، آج میں کوہاٹ کا ایک واقعہ پیش کروں گا کہ آج سے کچھ دن پہلے کوہاٹ کے اندر ایک معصوم سی چھوٹی سی اور پیاری سی کلی حریم فاطمہ کو زیادتی کے بعد ایک درندہ شخص نے جو ہے اسے نوچ کر اسے بعد میں گلا دبا کر قتل کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ پولیس والوں کی جانب سے سامنے آئی، بلکہ ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ایک خاتون جس نے برقع پہنا ہوا ہے اور وہ حریم فاطمہ کو زبردستی پکڑ کر لے جا رہی ہے، اور وہ خاتون بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر یہ بات دعوے کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خاتون تھی۔ میرا ایک سوال یہ ہے، کیا اس خاتون نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، یا کیا وہ خاتون اس معصوم بچی کو پکڑ کر کسی گروہ کے پاس لے گئی؟ نہیں، سی ٹی وی فوٹیج میں اس کی چال سے، اس خاتون کی چال سے، یا اس سی ٹی وی میں جو بچی کو لے کر جا رہا ہے اس کی چال سے یہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ وہ خاتون نہیں تھی، وہ اس برقعے کے اندر ایک بے روپیہ ایک درندہ صفت شخص تھا جس نے صرف اور صرف برقع پہنا ہوا تھا، اور جب وہ بھاگ رہا تھا تو واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی شخص بھاگ رہا ہے، نہ کہ کوئی خاتون۔ واضح طور پر وہ بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ لیکن ناظرین، یہ جو واقعہ تھا کوہاٹ کے اندر ایک معصوم سی چھوٹی سی کلی سی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس درندے صفت شخص نے، اس حیوانیت رکھنے والے شخص نے جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کو جو ہے گھر کے باہر سے اغوا کیا اور اسے زیادتی کا نشانہ اپنایا، اس کے جسم سے بوٹیاں نوچتا رہا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر اسے قتل کیا۔ تب بھی اس شخص، اس درندہ شخص کی جب حبس پوری نہ ہوئی، اس کی انا، اس کی ضد، اس کی درندگی پوری نہ ہوئی، تو اس نے اس بچی کی لاش جو ہے گندے نالے میں پھینک دی۔ اور ماں باپ بروز بدھ کو اپنی بچی کو تلاش کرتے رہے، اور اگلے روز جب جمعرات کو ماں باپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی معصوم سی کلی سی نازوں سے پالی بچی حریم فاطمہ کی لاش ان کے علاقے کے کسی گندے نالے سے ملتی ہے، تو یقیناً اس علاقے کی ہر آنکھ اشک بار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان ماں باپ کے اوپر ٹوٹتی ہوئی قیامت کے بارے میں کوئی شخص سوال کرتا تو یقیناً آشتہ کھل جاتا۔ یقیناً ماں باپ جو ہیں وہ پاگل ہو چکے تھے۔ اس معصوم بچی کی جب ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی، اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیو، مختلف سانگ لگے ہوئے پیچھے، تو یقین مانے کہ میری خود وہ روح تک کام چکی کہ یار اتنی معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور آخر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، وہ درندہ تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ شخص انسان تو ضرور تھا، لیکن ان شخص کے اندر انسانیت تب ہی ختم ہو چکی تھی، اس نے حیوانیت تب ہی اختیار کر لی تھی، یا وہ درندہ تب ہی بن چکا تھا جب اس نے یہ خیال سوچا کہ اس نے فلاں بچی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے۔ وہ شخص انسان نہیں تھا، ہم بعد میں اسے درندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ درندہ ہی ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ اسے خدا را انسان بول کر انسانیت کی تذلیل مت کیا کریں، وہ درندہ تھا۔ آج انسانوں کی اس بستی میں انسان کم اور درندے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے آس پاس انسان کم، ہمدردی رکھنے والے لوگ کم، درندے اور شیطانیت کا روپ داڑے ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں۔ وہ اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب ایک اور معصوم بچی کو وہ اغوا کریں، اسے اپنے ساتھ لے جا کر زیادتی کا نشانہ اپنائیں، اور پھر کوئی اور زینب، پھر اور کوئی حریم، پھر اور کوئی فاطمہ کسی کی زیادتی کا شکار ہو کر پھر اس کی لاش گندے نالے سے ملے، اور اس کے بعد پھر وہ ماں باپ جو ہے چیخے مار کر روتے۔ اور آج کتنے ہی پاکستان کے اندر وہ والدین ہیں جن کا آج ایک بار پھر جگر جو ہے وہ چھلنی ہو چکا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد۔ ابھی راولپنڈی کا واقعہ، راولپنڈی کے اندر زینب جس کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، اور اس کی لاش کسی کے گھر کے بیڈ روم کے نیچے، بیڈ کے نیچے سے ملتی ہے۔ ابھی وہ لوگ وہ واقعہ نہیں بھولے، اور خیبر پختونخوا میں یہ واقعہ پیش آیا حریم فاطمہ کا کہ جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ خدا را ہم لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ فلاں بچی گھر سے نکلی اغوا ہو گئی، اس میں اگر سوچا جائے تو ہمارے لوگوں کا بلکہ والدین کا سب سے بڑی غلطی ہے
کہ یہ لاڈ پیار تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے. کبھی کوئی بچی سکول سے آتے ہوئے اغوا ہو جاتی ہے تو کبھی اپنی ہی بچی گھر پر سے جب دکان جاتی ہے تو رستے میں ہی اغوا ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچی 3 سال کی بچی یقیناً جو ابھی صحیح طریقے سے چل نہیں پاتی، ہم اس کو گھر سے باہر دکان پر جانے کی اجازت دیتے ہیں. اپنے معاشرے کو امن اور سکون کا معاشرہ سمجھتے ہیں. اپنے معاشرے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس انسان کم بلکہ فرشتے زیادہ رہ رہے ہیں، حالانکہ انسان کم درندے زیادہ رہ رہے ہیں. آخر کب ہماری قوم جاگے گی؟ آخر کب ہماری قوم جو ہے وہ آنکھیں کھولے گی؟ ناظرین، یہ کوئی واقعہ عام واقعہ نہیں تھا. اگر اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے، اگر اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سختی سے کوئی نوٹس نہ لیا تو یقین ماننے کہ کتنی معصوم بچیاں ہیں. ابھی تو یہ روز کی روٹین ہے، ایک ایک بچی کر کے یہ درندہ صرف لوگ نکل تو رہے ہیں. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کل پھر چند پیسے ان غریب ماں باپ کے آگے پھینک کر بچی کے خون کا سودا کر لیا جائے گا، ان کی عزت کا سودا کر لیا جائے گا. سخدارا ایسا نہ کریں، قانون کا آپ لوگ بھی ساتھ دیں تاکہ ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور قانون کو بھی چاہیے، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسی لوگوں کے خلاف جلد از جلد اور کڑا سے کڑا جو ہے وہ قانون بنایا جائے، تاکہ ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی درندہ اپنا روپ بدلنے کی کوشش میں یا حیوانیت کا شکار ہونے سے پہلے جب اس کو پتا چلے کہ مجھے یہ سزا ہوگی تو یقین مانے کہ ہماری اس دھرتی سے، شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی سے، ہماری پاک سرزمین سے ایسے درندہ صرف لوگوں سے اس کا خاتمہ ہو جائے. اس کے اوپر یہ جو درندہ صرف لوگ رہ رہے ہیں مکمل طور پر مٹ جائیں، اور تاکہ آپ کے اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے گھروں میں جو ہے اور باہر معاشرے کے اندر بھی بڑے پرسکون رہیں. ناظرین، یہ ایک اہم واقعہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. CCTV جو فوٹیج تھی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے SP نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.